بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں کئی لوگ سوالات لیے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر کے سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کرے میں اور آپ ان سوالات کے جوابات خود بھی جانیں، سمجھیں، ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی ان سوالات کے جوابات مل سکیں۔ میرے ساتھ سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس پہلا سوال یہ ہے، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بندے سمجھتے ہیں شاید الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہر حالت میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ از خود اگر الٹی آ جائے، خود بخود الٹی آ جائے، آپ نے جان بوجھ کر الٹی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا بلکہ الٹی آ گئی، وہ 1 مرتبہ آئی، 2 مرتبہ آئی، 100 مرتبہ آئی، منہ بھر کے آئی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بندہ جان بوجھ کر الٹی لائے، مثلا انگلی وغیرہ داخل کرے جس سے الٹی آئے جان بوجھ کر، تو وہ اگر منہ بھر کے آئے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر روزہ ہونا یاد ہو تو۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام، ایک بندہ سویا ہے، احتلام ہو گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، نمازیں پڑھے گا سارا کچھ تو وہ غسل کر کے ہی پڑھے گا، غسل لازمی کرنا ہے۔ تھوک اور بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک، بعض لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، اس وجہ سے تھوکتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے تھوک کے اندر جانے سے، بلغم کے اندر جانے سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بلغم آپ نے کھنکارا، بعض اوقات لوگ بلغم لے آتے ہیں تو واپس نگل لیتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر آپ نے منہ سے باہر کر دیا، مثال کے طور پر آپ نے ہتھیلی پہ لایا اور اس سے دوبارہ چاٹ لیا یا منہ میں نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں کاجل کا حکم اور ہے۔ سوال ہے کہ سحری میں آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے سحری نہ کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ ذرا سمجھنے والا سوال ہے کہ صبح آپ رات سوئے، اور اکثر لوگ اس طرح ہوتا ہے اکثر مرتبہ کہ یاد نہیں رہتی یا لیٹ آنکھ کھلتی ہے، الارم نہیں بجا کسی حالت میں بھی، اب وہ روزہ رکھیں گے تو کس طرح رکھیں گے، کیا کریں گے؟ کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ سحری تو کی نہیں۔ تو یاد رکھیں، سحری کرنا روزے کے لیے شرط ہے ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت کی تھی، رات جب آپ سونے لگے تھے اس وقت نیت تھی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، یا صبح جب آپ اٹھے، مثال کے طور پر نماز کے ٹائم اٹھے، نماز کے بعد اٹھے، جس ٹائم بھی اٹھے، ضحوائے کبریٰ سے پہلے، نصف النہار، آدھے دن سے پہلے آپ نے اگر نیت کر لی روزے کی، بغیر کھائے پیے آپ کا روزہ ہو جائے۔ پھر سوال یہ ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے اور روزہ شروع ہو جائے تو کیا کلی اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ غسل فرض ہو گیا کسی بھی وجہ سے، روزے کا ٹائم جب صبح اٹھا ہے، اب روزے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو کلی اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔ کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، یہ پانی ناک میں سانس لینا جس سے اندر چلا جائے، یہ نہیں کریں گے، اور کلی کریں گے غرغرہ، جو عام حالت میں سنت ہے، روزے میں اس سنت کو ادا نہیں کریں گے، غرغرہ جو کرتے ہیں وہ پانی گلے میں نہیں لے کے جائیں گے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے کہیں حلق میں نہ اتر جائیں، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ کیا اذان کے ختم ہونے تک کھانا جاری رکھ سکتے ہیں؟ سحری کی جاری رکھ سکتے ہیں؟ بالکل جاری نہیں رکھ سکتے۔ سحری کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، آج کل تو ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، موبائل میں آ گئے ہیں، ویسے بھی کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے آپ کو، تو جو ٹائم ہو اسی ٹائم سے پہلے آپ نے روزہ بند کرنا ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ اذان تو ویسے بھی پورا سال ہوتی رہتی ہے اسی ٹائم، تو وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے نماز کے لیے۔ سحری کا ٹائم یاد رکھیں ختم ہونے کے بعد اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا گاؤں وغیرہ میں اکثر یہ حالات ہیں، اور یہاں پہ بھی
جاہل لوگوں کی تعداد تو ہوتی ہے، یعنی بے علم لوگ جو اس چیز کا علم نہیں رکھتے. میں مذاق نہیں اڑا رہا کسی کا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ کھانا وغیرہ کھا چکے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور بالکل اینڈ ٹائم پہ جب اذان ہو چکی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا جلدی جلدی پانی لے آؤ میرا روزہ بند کر لوں. بندہ پوچھے بھئی روزہ آپ بند کر رہے ہیں کہ روزہ آپ کھول رہے ہیں؟ اس سے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ نیکی ختم ہو جائے گی آپ کی. لہذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے، دوسروں تک پہنچانے والی ہے. آج سے پہلے اگر ایسا ہوا تو اس کی قضا بھی کریں، اس سے توبہ بھی کریں. اچھا، آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے یا ٹیسٹ کروانے پر خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی طرح بھی چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل آیا ہے، یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ جسم سے کوئی بھی چیز باہر نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، روزہ تب ٹوٹتا ہے جب جوف یا دماغ تک پانی پہنچ جائے، دماغ تک کوئی چیز پہنچ جائے یا معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے، اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو اندر چیز آ رہی ہے. تو نہیں، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے. تو اگر ایک بندے کا یہ ذہن ہے کہ بھئی میں فلاں عالم کو ماننے والا ہوں اور اس نے یہ دیا ہے فتویٰ، وہ عالم ماشاءاللہ ماہر ہے، حاذق ہے اور اہل سنت کا ہے، اور اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ جو ہے اس طرح کرتا ہے کہ انجیکشن نہیں لگواتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ٹھیک ہے. لیکن قوی اور مضبوط دلائل کی بنیاد پر یہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مطلب انجیکشن چاہے گوشت میں لگائیں، چاہے وین میں، نس میں لگائیں، ٹھیک ہے، بلکہ حالت مجبوری میں جو ہے وہ آپ ڈرپ پہ لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوال یہ ہے کہ عطر یا خوشبو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا. ہاں، وہ خوشبو جو اگربتی سے آتی ہے، چونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دھواں بھی ہوتا ہے، تو دھواں اگر ناک یا منہ کے ذریعہ آپ نے کھینچا اور وہ حلق تک پہنچ گیا اور معدے تک پہنچ گیا تو آپ یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن سفر کرنا ہے، اگر صبح صادق سے پہلے آپ حالت سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر صبح صادق کے ٹائم اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. سوال ہے کہ مرض یا بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے پر فدیہ متبادل ہو سکتا ہے؟ یعنی بعض بندے ہوتے کہتے ہیں میں مریض ہوں تو میں فدیہ دے دیتا ہوں، یا بغیر عذر کے بھی کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو چلو میں فدیہ. یاد رکھیں ایسے فدیہ ادا نہیں ہوگا. فدیہ صرف وہ بوڑھا دے سکتا ہے جو قدرت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، وہ بھی اس امید پر کہ آئندہ میں روزہ رکھ بھی نہیں سکوں گا، ایسا بوڑھا آدمی فدیہ دے گا. سوال ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلقاً تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ لکھا ہے علماء کرام نے، کیونکہ کبھی اندیشہ ہے کہ اس سے گلے میں اس کا ذائقہ چلا جائے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا کیسا ہے؟ تو ٹھنڈک کے لیے نہانا کلی کرنا بالکل جائز ہے. کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے غلطی سے اگر روزہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں مثلا آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ نے کلی کی اور غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزہ دار ہیں، پھر کیوں غلطی سے گیا. سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض ہے؟ حمل ٹھہرا ہوا ہے اور عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا وہ دودھ پلانے والی ہے اپنے بچوں کو، تو پھر روزہ تو فرض ہے، اسے روزہ رکھنا ہے. ہاں، اگر کبھی اندیشہ ہے کہ اسے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا تب وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. سوال ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ روزہ چھوڑ دینے پر تو روزہ اگر ایک بندے نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دینے پر اس کی جو ہے وہ قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ توبہ بھی کرنی ہوگی. اللہ کریم ہمیں روزے کے رمضان کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم.